چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو نیک لوگ ہوں گے تو فرشتے متعین ہوں گے، وہ ان کا حساب کتاب کر کے ان کو سمیٹتے جائیں گے، وہ ایک لائن لگی ہوگی. لیکن جو گناہگار ہوں گے، خطاکار ہوں گے، تو ان گناہگاروں اور خطاکاروں کا حساب پروردگار عالم خود لیں گے. فرمائیں گے میں اپنے بندوں کا رحمت کے ساتھ حساب لیتا ہوں، مغفرت کے ساتھ حساب لیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا، تو ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ. تو وہ خوش ہو کر کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لیں گے پھر تو ہم معاف کر ہی دیے جائیں گے. اتنے قریب نے حساب لینا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں. اللہ اکبر. مگر توبہ کرنے کی کچھ شرائطیں ہیں، ذرا توجہ سے سن لیجیے. ایک تو یہ کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو. الندم توبۃ، یہ ندامت جو ہے نا، اسی ندامت کا دوسرا نام توبہ ہے. دل میں ندامت ہو کہ میں نے برا کیا، مجھے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. جب یہ دل میں بندہ سوچے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے. اور دوسری بات کہ توبہ کرنے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کو گناہ پر قدرت بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اندھا بن گیا، دنائی چلی گئی، اب کہ یا اللہ میں نے بد نظری سے توبہ کر لی. بھئی اب بد نظری سے توبہ کیا، اب تو بد نظری کی جو ہے تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے. جس کو گناہ کی قدرت ہو پھر گناہ سے بچے، یہ توبہ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گناہ کا چھوڑا. ورنہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک بندے نے جوا کھیلا اور اسے بہت نقصان ہوا، کہتے ہیں جی بڑا نقصان ہوتا ہے، آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا. تو یہ توبہ تو نہیں نہ ہوئی، یہ تو مال کے ضائع ہونے کے ڈر سے اس نے چھوڑا ہے اس کو. تو یہ بھی شرط ہے کہ گناہ کو چھوڑے اللہ تعالی کے ڈر کی بنا پر، اس کو راضی کرنے کی خاطر. اگر اللہ کے بندوں کے حقوق اس نے پامال کیے ہیں تو ان کے حقوق انہیں واپس کرنے چاہیے. مثلا جن کی غیبت کی ان سے معافی مانگے. اب یہ معافی مانگنا ہے تو بڑا مشکل کام. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے بھی ملے یوں کہے کہ بھئی اگر آپ کے حق میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دی. اگر اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، تو جتنی غیبتیں کی جو کیا سب انشاءاللہ معاف کر دیا. تو اس کو عادت بنا لینا چاہیے. جب بھی ملے، کسی سے ملے، رشتہ دار سے، دوست احباب سے، وہ جی میں کمزور ہوں، میں حقوق پورے ادا نہیں کر پایا، تو اگر آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. نام لے کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا تھا. اس طرح تو دشمنی اور پکی ہو جائے گی. مگر اس انداز سے ان سے معافی کا مانگنا یہ بھی ضروری ہے. جب تک حقوق العباد کو معاف نہیں کروائے گا اس وقت تک اس کا دامن قیامت کے دن نہیں چھوٹے گا. اور جب انسان توبہ کر لے تو جو گناہ پہلے اس نے کیے اسی طرح کے نیک اعمال زیادہ کرے. یعنی جیسے گناہ کرتا رہا اب اس طرح کے نیک اعمال زیادہ کرے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر شراب پیتا تھا، اب اس نے اگر شراب سے توبہ کر لی تو وہ پیاسوں کو پانی پلائے، کیونکہ پینے والا یہ عمل ہے نا، نسبت ہے ایک. تو جس طرح کا گناہ تھا اسی نسبت کا کوئی نیک کام کرے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے. غیر محرم کو دیکھتا تھا، توبہ کر لی، اب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بیٹھ کر دیکھے، اس کو کھول کر پڑھے اور اپنی نگاہیں اللہ کے قرآن پر جمائے. اگر توبہ کی توفیق ہوئی اور اللہ نے اپنے گھر بلایا تو بیت اللہ شریف کو بیٹھ کر دیکھے. یہ ان بری نگاہوں کا بدلہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان گناہوں کے ان بری نظروں کے گناہ کو پھر معاف فرما دیں گے.
اگر بے فرض ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہوا تھا، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ بھئی توبہ بھی کرے اور پھر مسجد میں اعتکاف بھی کرے، اسی نسبت کا کوئی نیک کام کرے۔ اگر مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، قریب والوں کو، رشتہ داروں کو دکھ دیا تھا، اب ان کے ساتھ احسان کا معاملہ زیادہ کرے۔ تو جب یہ تمام اعمال کریں گے تو انشاءاللہ پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک نقطے کی بات کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اپنی توبہ کرنا چاہتے تھے نا، تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اپنے گھروں سے باہر نکلو اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی چاقو لے لیتے تھے وہ اور ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تب ان کی توبہ قبول ہوتی تھی جو بچ جاتے تھے، لیکن اس امت کی توبہ ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرق کیسے؟ اب علمی نقطہ سمجھ لیجیے۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے، ایک نقطہ عجیب تفسیر میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو جہرن دیکھ نہیں لیں گے۔ کیونکہ انہوں نے جہرن دیکھنے کی شرط لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے قبول پر بھی عیانی توبہ کی شرط لگا دی کہ اچھا اب تم بھی توبہ کرنا چاہتے ہو، ذرا تم ایک دوسرے کو مار کے دکھاؤ، جب تمہارے خون بہیں گے پھر ہم بھی تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اسلام لے کر آئے ایمان کو اور اسلام کو، تو صحابہ کرام نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ ہم دیکھ کے مانیں گے۔ جیسے انہوں نے فرمایا، انہوں نے اعتماد پر اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے غیب کے طور پر اللہ پر ایمان لے آئے، اس لیے اللہ نے فرمایا جب تم نے فقط نیت کر لی، ہم نیت کے غیب پر تمہاری توبہ کو قبول کر لیں۔ تو اللہ رب العزت کا کیسا احسان ہے اس امت کے ساتھ کہ فقط توبہ کی نیت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تم نے بھی اعتماد کر کے مان لیا تھا، ہم بھی نیت پر اعتماد کر کے تمہاری توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی، انسان جو توبہ کرے گا تو اس کی موت سے 1 سال پہلے تک جو اس نے توبہ کی ہوگی وہ قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ پھر وہ دوبارہ آئے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے اگر توبہ کرے گا تو وہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ فرمایا یہ بھی بہت وقت ہے۔ پھر 1 ہفتہ کہا، پھر 1 دن کہا کہ موت سے 1 دن پہلے تک توبہ قبول کر لیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ بھی بہت پہلے ہے، جلدی ہے۔ تو پھر جبریل السلام اللہ کی طرف سے پیغام لائے کہ اچھا جب بندے کا سانس اکھڑتا ہے موت کے وقت، اس سانس کے اکھڑنے سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے گا ہم اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیں گے۔ آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دے دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام لشکر کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک دریا کے کنارے آپ نے پڑاؤ ڈالا، ریت تھی آگے ساری، آپ نے نماز پڑھی اور امت کے لیے خوب رو کر آپ نے دعائیں مانگی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، چھوٹا سا جیسے چڑیا چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اس نے آ کے اپنی چونچ میں 2-4 ریت کے دانے لیے اور وہ چڑیا اڑ کر گئی اور پانی کے اوپر جا کر، دریا پر جا کر اس نے وہ ذرات پانی کے اندر ڈال دیے۔ پھر آئی، پھر لے کے گئی۔ جب 2-4 دفعہ ٹو اینڈ فرو یہ سلسلہ چلا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ چڑیا کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ چڑیا کا معاملہ کیا؟
عرض کیا اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو روح کی امت کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کو یہ مثال کے ساتھ پیش کروا دیا کہ اے میرے محبوب، جس طرح یہ چڑیا چھوٹی سی ہے اور اپنی چونچ میں یہ ریت کے چند ذرات کو اٹھاتی ہے اور ان کو دریا پر جا کر جب ڈالتی ہے تو دریا کے پانی کو ریت کے ذروں کا پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کی پوری امت کے گناہ ان چند ریت کے ذرات کی مانند ہیں اور میری رحمت اس دریا کے پانی کی مانند ہے۔ آپ رو رہے ہیں میں سب کو بھی معاف کر دوں گا تو میری رحمت سب کو معاف کر دوں۔ غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔